السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے اٹلی کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ اٹلی کے اندر ہیں، اٹلی میں آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ آ بھی رہے ہیں۔ کوئی اسٹڈی ویزے پہ آ رہا ہے، کوئی ورک ویزے پہ آ رہا ہے، اور کئی لوگ تو بغیر کسی چیز کے آ رہے ہیں، مطلب کہ بغیر پیپروں کے، بغیر ویزے کے، جس کو کہ ہم دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں ڈنکی لگا کے۔ تو آ کے پھر ازائلم لیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ازائلم لیتے ہیں۔ اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ اس ٹائم پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں اٹلی کے اندر جو کہ مختلف راستوں سے آئے ہیں، مختلف ذریعے سے آئے ہیں۔ کوئی بغیر ویزے کے آیا، کوئی ویزے کے ساتھ آیا، کام نہیں مل رہا۔ جن لوگوں نے ازائلم لے رکھا ہے یا ازائلم اپلائی کیا ہے، ان کو جو ہے وہ گھر دیے جاتے ہیں، مطلب کہ وہ جو لاگر ٹائپ ہوتی ہیں، جو جگہ بنی ہوتی ہے وہ دی جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ رہ کے تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، جی ہم یہاں سے اگر باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم جلدی جو ہے کام ڈھونڈ سکیں، جلدی پیسہ کما سکیں، یا ہمیں جلدی پیپر مل جائیں، جس کی وجہ سے وہ جگہ بھی چھوڑتے ہیں۔ جب وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر باہر کچھ نہیں ملتا۔ باہر کے جا کے جب حالات دیکھتے ہیں کہ بھی کوئی کام نہیں ہے، اور کیوں کام نہیں ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ وہ لوگ، یہ میرا ایک مشورہ ہے، بار کرنا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے۔ لینگویج تو آتی نہیں، نئے لوگ ہیں، لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے، لیکن لینگویج آتی نہیں ہے۔ لینگویج آئے گی تو کہیں نہ کہیں کام ملے گا، اور جب لینگویج ہی نہیں آتی تو کام کہاں سے ملے گا؟ ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، چاہے وہ بالکل نئے ہیں، جن کو ایک لفظ بھی جو ہے اٹالین نہیں آتا، انہوں نے ٹرائی کی ہوگی، یہ نہیں کہ ٹرائی نہیں کی، انہوں نے بہت جگہ پہ ٹرائی کی ہوگی، کئی کئی مہینے ٹرائی کی ہوگی کہ ہمیں کہیں پہ کام مل جائے، لیکن ان کو کام نہیں ملتا۔ ان کے لیے ایک بہترین آج میں مشورہ دوں گا، ان کو ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے۔ اگر مانیں گے تو آسانی ہو جائے گی، نہیں مانیں گے تو اسی طرح ہی آپ رہیں گے۔ مطلب کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ وہاں پہ اٹلی میں رہ رہے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو جگہ دینی گھر کے اندر۔ کچھ مالکان ہوتے ہیں کہ جو اجازت دیتے ہی نہیں ہیں کہ جی آپ کسی مہمان کو رکھو یا کسی دوسرے شخص کو یہاں پہ اٹیچ کرو۔ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی جو پرانے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مسئلے مسائل نہیں ہے یا ان کے مسئلے مسائل بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ہر ایک شخص کے پاس، چاہے وہ جتنا مرضی پرانا ہے، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یار فلاں آدمی ہے، اس کو آپ رکھیں اتنے دن کے لیے، اس کو کام دلائیں، یا مطلب اس کو رکھ لیں، وہ خود ہی کام ڈھونڈے گا۔ تو بڑا مشکل سا مسئلہ۔ یہ میں مشورہ ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو شہروں کے اندر رہتے ہیں، جو بڑی بڑی سٹیز میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین حل ہے۔ اور یقین جانیں کہ میں جو آپ کو کام بتانے لگا ہوں، اس کام میں کم سے کم آپ 900 یورو سے لے کے 1200 یورو تک کما سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ سٹی چھوڑنا پڑے گا، شہر چھوڑنا پڑے گا۔ شہر کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے آپ کو کام ڈھونڈتے ہوئے۔ جب تک آپ کو کام نہیں ملے گا، جب تک آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے، بے شک فوڈ ڈیلیوری کی جاب کیوں نہ ہو، بائیسیکل کے اوپر جاب کیوں نہ ہو، وہاں بھی آپ کو تھوڑی بہت لینگویج جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے بہترین یہ ہے کہ آپ شہر کو چھوڑیں، بڑی بڑی سٹیز کو چھوڑیں، جہاں بھی آپ روما میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑ کے جائیں جہاں پہ ایگریکلچر کا کام زیادہ ہو۔ یقین جانیں ہزاروں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ جو ہیں
اس وقت ایگریکلچر کے اندر پیسہ کما رہے ہیں۔ دیکھیں آپ آئیں کام کرنے کے لیے تو پھر کام کریں، پھر یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایگریکلچر کا کام نہیں کرنا، آپ ایک کسی اچھے آفس سے اٹھ کے آئیں اپنی کنٹری سے تو یہاں بھی آپ کو وہی کام ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ آئے ہیں دوسری کنٹری میں اور ملک میں جہاں پہ آپ کی لینگویج نہیں ہے، آپ کا رکھ رکھاؤ نہیں ہے، آپ کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب آپ ایک نئی دنیا میں آئے ہیں، نئے لوگوں میں آئے ہیں، تو آپ کو پھر ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کھیتی باڑی کا جو کام ہے، ایگریکلچر کا جو کام ہے، یہ اتنا کام ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کہیں دور چلے جائیں بڑے شہروں سے، گاؤں کی طرف موو کر جائیں، اور کچھ نہیں تو آپ کو یہ ایگریکلچر کا کام ہے نا 5-5.5 یورو 6 یورو پر آور میں مل جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لینگویج کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سالوں سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، ایون کہ بہت پرانے لوگ بھی اٹلی میں، بیلا اٹالیا میں جو رہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا خاصا پیسہ جو ہے ہم یہاں سے کماتے ہیں۔ تو بھائی اگر اتنا پرانا ایک شخص ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو آپ تو بالکل نیو کمر ہیں، آپ کو یہ کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک سیزن ختم ہوتا ہے، دوسرا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کون سا سیزن چل رہا ہے، ابھی ایگریکلچر کا سیزن ہے، ہر سبزیاں بھی نئی آئیں گی، فروٹس جو ہے وہ نئے آئیں گے۔ کیوی کا کام ہے بہت زیادہ، کیوی کے نئے وہاں پہ پیداوار ہے، کیوی کی، انجیر کی، زیتون کی، اس طرح کی بہت ساری ایسی آئٹمس ہیں۔ انگور تو جو ہے وہ تو ہر ایک بڑے ذمہ دار نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، اور ان کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی آئٹمس ہیں فروٹس کی کہ جو آپ وہ کام کر کے 900 سے لے کے 1200 یورو تک آپ کما سکتے ہیں، اس میں آپ چھٹی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اکثریت میں نے دیکھی ہے کہ وہ ڈیلی کام پہ جاتے ہیں، چاہے گرمی ہے یا سردی ہے، کام ان کو ملتا ہے۔ کام کرنے والے کو اٹلی کے اندر بھی کام ملتا ہے، لیکن شرط وہی ہے، شہر آپ آئیں، بالکل آئیں، شہر سٹی میں آئیں، سٹی میں رہیں، لیکن اس وقت جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ پہلے لینگویج سیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پیپر ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو اچھی جاب ملے، آپ اچھی جاب بھی شہر میں آ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ میں وہی لوگ جو اس وقت کئی مہینوں سے کام ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کام نہیں ملتا، ان کو کبھی اس در پہ چلے جاتے ہیں، کبھی اس در پہ چلے جاتے ہیں، کبھی اس کی منت ترلا کی، کبھی اس کی۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اگر شہر چھوڑ کر دوسری جگہ کہیں چلے جائیں، پتہ کریں؟ دیکھیں یہاں تک بھی، اٹلی تک بھی تو پہنچے ہیں نا آپ اپنی اپنی کنٹریز سے، چاہے آپ ڈنکی لگا کے آئے ہیں یا بائی ایئر آئے ہیں، پہنچے ہیں نا یہاں پہ۔ تو یہ آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے کام کہ آپ کھیتی باڑی کا، ایگریکلچر کا کام نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بے شمار کام ہے اٹلی کے اندر۔ آپ کسی سے بات تو کریں، کسی پرانے آدمی سے جو آپ کے پرانے جاننے والے ہیں یا جو پرانے رہ رہے ہیں، ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں، کوئی ایسا گاؤں بتا دیں۔ آپ کے انڈیا کے بے شمار لوگ ہیں جن لوگوں کے اپنے فارم ہیں، بہت بڑے بڑے فارم ہیں وہاں پہ۔ پاکستان کے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے فارم ہیں وہاں پہ، ان کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی جا کے آپ کام کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بتائے گا آپ کو وہی شخص جو وہاں پہ رہنے والا ہے، آپ کی لینگویج کو سمجھنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی اٹالین سے تو یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی۔ ہاں زبان آتی ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو شہر کے اندر بھی کام مل جائے گا، لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں آتی اس وقت تک تو آپ کام کریں نا اپنا۔ کیونکہ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے اس قسم کے میرے ہی جاننے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا بہت اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے بچے کو وہاں پہ گئے ہوئے، تو وہ فارغ ہے بالکل، کچھ کریں اس کا۔ تو بھائی میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں جو ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جہاں تک میری پہنچ ہے میں اتنا کرتا ہوں، لیکن اپنے آپ سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہی نہیں ہے۔
تو وہ آپ کے بس میں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی کہ یہ ان میرے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ہے جو کہ بالکل اپنے دماغ کو موف کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، تو وہ جائیں گاؤں میں نکلے، تازی ہوا لیں وہاں پہ جا کے، وہاں پہ کام آپ کو ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو کوئی فائدہ دے سکے تو بہت خوشی ہوگی مجھے، اور میں نے غلط مشورہ نہیں دیا، بہت سارے لوگ اس چیز کو ایگری کریں گے، اور جب وہ کام پہ جائیں گے، کام ان کو ملے گا، تو وہ 100% مجھے دعائیں بھی دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔